بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب اختیار کرے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ تدبیر تو کرے اور جو تدبیروں کے بنانے والا ہے اس میں اثر ڈالنے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے، اصل نظر اس پر ہو۔ اسباب کو اختیار کرنا اور ان کا استعمال کرنا اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرے، ان کو استعمال کرے، لیکن مومن کے ایمان کی شان انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اسباب پر نظر ہو، کیونکہ رب العالمین کا حکم ہے اور انہوں نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور استعمال کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر جب اسباب حاصل ہوں یا حاصل کیے جا سکتے ہوں تو ان کے استعمال سے رکاوٹ کیسی؟ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اس کی دعا اور درخواست تو پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ نہ یہ حاصل ہیں نہ حاصل کیے جا سکتے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل میں اونٹ چرانے جاتا ہوں تو میں دوسرے کام میں لگ جاتا ہوں، اونٹ چرتے رہتے ہیں، تو میں اونٹ کو یوں چڑھنے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ کہیں نہیں جائے گا، بھاگے گا نہیں، نقصان نہیں ہوگا، یا اس کی دامنی باندھوں، ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے باندھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا سرکتا رہے اور اپنا کھاتا رہے، بھاگنے نہ پائے، کوئی بھگائے جب بھی نہ بھاگا جائے اس سے، تو وہ دامنی باندھ دوں جب اللہ پر بھروسہ کروں۔ یہ سوال کیا صحابی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ان چیزوں کو حل کر گئے جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں۔ تو جن کو اتنا فکر دین کا تھا کہ وہ ہر کام میں، اونٹ چرانے میں بھی، جنگل میں جا کے بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا بھی کہ اونٹ چڑھنے چھوڑوں تو جب اللہ پہ بھروسہ کروں، اور اگر ویسے ہی کھلا چھوڑ دوں جب اللہ پہ بھروسہ، تو یہ مسائل ان لوگوں کو فکر آخرت بتا رہی نہیں کہ ان کو کتنا فکر آخرت تھا، کتنا اللہ تعالیٰ سے کے دین پر چلنے کی ان کو امنگ تھی، اس لیے ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، ہم نہیں پوچھتے کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے دامنی باندھو، یعنی پیر آگے پیچھے کا پیر باندھو، پھر چرنے چھوڑو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہو گیا مسئلہ صاحب؟ تو یہ علی گڑھ کے تالے خامخواہ چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، طرح طرح کے ایک سے ایک کاریگری کے تالے چل رہے ہیں، ایک سے ایک کنڈے بن رہے ہیں، ایک طرح سے ایک کواڑ بن رہے ہیں۔ آج کل تو ٹیپ ٹاپ زیادہ ہے، بس جو تم پہلے کواڑ دیکھو پرانے زمانوں کے، ان لوگوں کے ہاں کیسی ٹیپ ٹاپ تھی، پیتل کی تو ان میں پھلیاں لگی ہوئی ہیں، کیلوں میں پیتل کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں ان کی کیلوں میں، اور ان کے اوپر نقش و نگار بنا ہوا ہے لکڑی کے اوپر، اور لکڑی کے تختے بھی کتنے موٹے موٹے، 2-2 انچ کے، 2-2 انچ کے تختے ڈبل ہیں، اور ان کے اندر کنڈیاں جو ہیں لگی ہوئی ہیں، کنڈی لگانے کی، وہ دیکھو کتنی موٹی ہے، کاٹتے بھی تھک جگہ چھوڑ، اتنی موٹی موٹی کنڈیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر ان کے اندر قبضے نہیں ہیں، جو یوں پھالی دو اور یوں سرکا دو، قبضہ الگ، پینچ الگ، ان کے کیا ہیں، موٹے موٹے چولہے ہیں نیچے، موٹے موٹے نیچے چولہے ہیں، اور جن میں چولہے ہیں وہ نیچے جو بچھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، مستری، دہلی جو بچھی ہے وہ کتنا موٹے تختے کی ہوتی، اس میں چولہا پھنسا ہوا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، موٹے موٹے لوہے کی زنجیر اس کواڑ سے اس چوکٹ میں لگی ہوئی ہے، جو چولہا بھی اتارنا چاہے تو چولہا بھی نہ اتر سکے۔ اور لو اندر کواڑوں کے پیچھے دیوار چونٹ کے بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، ان میں وہ چھوڑی گئی، بنائی گئی، روشن موری سی بنائی گئی، اور اس میں وہ پیچھے سے لگاتے ہیں، وہ کیا کہیں اسے، موسلا، جو ہلانا چاہے کواڑ کسی طرح گرنے بھی لگے تو جب بھی نہ گرنے پائے۔ کتنا خوبصورت کواڑ ہے اور کتنا مضبوط ہے، اور آج کل خوبصورتی ایک لات مارو اسے قبضے نکل کے بعد
ہیں، یہ اسباب ہو رہے ہیں ہمارے، بیکاروں کے اسباب۔ اور بنیے کو دیکھو نا، مکان بناوے گا، یہ رہنے کا، یہ سونے کا، یہ اس میں تنہائی کا، یہ اس میں مہمان آ جائے تو زنان نے اس میں چلے جائیں، بہو آئے گی تو اس میں چلی جائیں، اور اگر چور آ گئے تو اس میں چلے جائیں، اور اس میں سے کھڑکی اتنی سی، اس میں سے کھڑکی اس میں سے اس میں، ہاتھ نہیں آئے، باہر کا گیٹ الگ، دو دروازے پاویں گے باہر کے، اور کھڑکی میں کو کھڑکی ہے یا نہیں ہے، اور ہمارا بند، کیونکہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رکھے ہیں نا۔ یہ بے دینی ہے، دینداری نہیں، تو اس کی اصلاح فرما رہے ہیں حضرت، اس لیے اس کو شروع کیا ہے۔ اسباب اختیار کرے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو، بھاگنے کا راستہ تو میں نے بنا لیا ہے، مگر جب اللہ چاہیں گے تو جان بچے گی، ورنہ نہیں۔ سبب ہے، دوا کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ سواری پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، فلاں جگہ ہمیں پہنچنا ہے، سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، سبب کے درجے میں سواری بھی اچھی ہے، چلانے والا بھی ہوشیار ہے، لیکن منزل پر اللہ کے حکم سے پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ پہنچائیں۔ اس لیے جب اللہ پر نظر ہوگی تو بسم اللہ پڑھے گا، دعا پڑھے گا سفر کی، اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا صحیح طریقے سے، اصول کے ساتھ۔ اگر قانون یہ ہے کہ ہیلمیٹ سر پر لگا ہوا ہو، ہے نا، اور منہ پر وہ کیا کہیں اسے، ماسک بھی لگا ہوا ہو، یہ قانون ہے، اور تم نہ ہیلمیٹ اور نہ ماسک اور نہ جیب میں اس کے گاڑی کے کاغذ، اور جا رہے بھاگے ہوئے، آگے جا کے پولیس نے پکڑ لیا تو تم نے خود اپنا آپ ہی اپنے پیروں کو لاڑی ماری یا اللہ کا حکم ہوا؟ نہ بھائی، تو مجرم تم ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا یہ الزام کہ اللہ نے حفاظت سے دعا پڑھ کے بھی چلا تھا، دعا تو پڑھ کے چلا تھا مگر تدبیر تو نے ادھوری کی۔ دوا کرنا سنت، اور دوا کے ساتھ پرہیز کرنا یہ بھی سنت، نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ سبب ہوئے نا، سبب، تو کیا دوا کرنے سے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے حکم سے ہو۔ مومن یہ کہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ کافر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر بڑا ہوشیار ہے، بڑا اونچی ڈگری یافتہ اور بڑا جو ہے تجربہ کار ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اچھا تو شفا ہو جائے گی؟ تو کافر کیا کہے گا؟ ہاں بھائی، لیکن جب کہیں گا بغل جھانک کے یوں کہے گا ہاں بھائی اوپر لینا چاہا تو معلوم نچلنے کے قبضے میں کچھ نہیں اوپر لینا چاہا تو اوپر نچلنا تم نے تقسیم کر دی، اوپر بھی اللہ ہی ہے، نیچے بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے یہ حکیم اور یہ ڈاکٹر بنائے اور ان کو دوائیوں کی صفات سکھائیں کہ اس دوا کے اندر یہ تاثیر ہے، اس دوا کے اندر یہ تاثیر، اور وہ دکھا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو پوچھنے جا رہے ہیں، بیمار کو، صحابی ساتھ ہیں، تو راستے میں ایک گھاس بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیمار کو آپ پوچھنے جا رہے ہیں اس بیماری کی دوا میں ہوں، مجھے لے لیجئے، اکھاڑ لیجئے، اور مجھے 2 دانے کالی مرچ میرے ساتھ ہو، ہم دونوں مل کر اس دوا کو حلق سے نیچے اترتے، بیماری صاحب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اکھاڑ لو، اکھاڑ لی۔ جب گئے جا کے دیکھا تو بیماری وہی جو اس نے بتائی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو پیسا گیا اور اس کے منہ میں ڈالی گئی، حلق سے نیچے اترنا تھا کہ اس کی موت واقع ہو، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اب جو باقی گھاس تھا اس سے پوچھا، تو یوں کہتا تھا کہ میں اس کی بیماری کا علاج ہوں، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور بیمار پر استعمال کر کے دیکھیں، میں ہوں اسی مرض کی دوا، لیکن کیا کروں جب حلق سے نیچے اترتے ہوئے اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، کیا کروں؟ اسی لیے ہر لقمہ حلق سے نیچے اترنے سے پہلے پوچھتا ہے یا اللہ اتروں نہیں، اجازت ملتی ہے تو حلق سے نیچے اترتا ہے، نہیں ملتی تو پھندا لگ جاتا ہے، نکال کے پھینکنا پڑتا ہے، ابکائی آ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا ہی نہیں۔ اور اگر اجازت مل گئی اندر جاؤ تو لقمہ گیا، اب جلد دانے کھا رہے ہیں، ہر دانہ اللہ سے پوچھ کے نیچے اتر رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں،
جب اندر چلا گیا وہ لقمہ تو اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ اسے سکھ پہنچاؤں یا دکھ. اگر حکم ہو گیا کینسر کا پھوڑا بننا ہے تجھے تو وہ لقمہ کینسر بن کر وہیں پہنچے گا جہاں کا حکم ہوا. کھایا تھا کہیں کے واسطے اور ہو کیا رہا ہے. ایک آدمی بادام، پستے، شہد اور دودھ اور گھی پتہ نہیں کیا کھا رہا پی رہا، خون کا قطرہ بننے کو تیار نہیں. اس کے بدن میں خون کا قطرہ بننے کو تیار نہیں. اور ایک آدمی سادی سی روٹی کھاتا ہے اور خون آپ پہ سے باہر ہو. انتقال ہو گیا وہاں اس میں دلی میں ویلکم میں تھا ایک بیچارہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس کی، بڑے میاں. تو وہ یہ حاجی عبدالسلام تھے یہاں تیلیوں میں، وہ لے کے گئے تھے. تو ہم بیٹھے ان کے یہاں تو کھانا کھا جی شام کو. تو میں نے کہا تم تو کہا بس میں تو نہیں کھاتا، کھاؤ آپ کھاؤ. اور تم کیوں نہیں کھا رہے ہو ہمارے ساتھ، کیا کیوں نہیں کھا؟ کہنے لگے میں شام کو نہیں کھایا کرتا، بس ایک ٹائم کھاؤں دوپہر کو. کیوں؟ کہنے لگے جی پانی بھی پیوں تو خون بنے. میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا. بوڑھا آدمی لال ہو رہا اور موٹا ہو رہا، کیونکہ پانی بھی پیوں تو خون بنتا ہے. ایک وقت کھانا کھاتا، جو اتنا کھا رہے ہیں وہ خون کے قطروں کو ترس رہے ہیں کہ خون بنے نہیں بنتا. تو یہ نظام کس کا ہاتھ میں؟ اللہ کے ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ کو پہچانتے کیوں نہیں؟ اسی کا نام تو ہے شریعت، اسی کا نام تو ہے شریعت. شریعت پر چلو گے سکھ سے رہو، اور شریعت کو چھوڑو گے دکھ بھرو گے. یہاں بھی بھرو گے وہاں بھی بھرو گے. اللہ حفاظت کرو. تو دیندار بننا ہے، اور دینداری سیکھنے کے لیے آپ حضرات کہاں کہاں سے چل کر یہاں تشریف لائے ہو، تو کچھ سن کر سمجھ کر جاؤ کہ اللہ اللہ ہر وقت نہ کہو، بے موقع نہ کہو. ایک صاحب پڑھ رہے تھے ایک حدیث فضائل اعمال میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو جو لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. اتنا کرو. تو میں نے وہ تو 5 منٹ میں حاصل ہو جائے گا. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایسے باہر نکل کے کوئی تمہیں کہے السلام علیکم، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دوسرا کہے جی کیا بات ہوئی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیسرا کہے جی کیا بات ہوئی، کیوں اتنی زور سے پڑھ رہے، کیا قصہ؟ لا الہ الا اللہ. گھر والے کہیں کھانا کھا لو، لا الہ الا اللہ. بولو 5 منٹ پاگل کہنے لگیں گے نہیں؟ حدیث میں ہے. میں تو یوں اللہ کو ذکر کر رہا ہوں، لوگ پاگل. تو حدیث کو تیرا باپ سمجھے گا یا عالم سمجھیں گے؟ ہر آدمی حدیث پڑھ کر قرآن پڑھ کر دعویٰ کرنے لگا. بخاری میں یوں ہے، مسلم شریف میں صحیح مسلم. اچھا جھوٹی مسلم بھی ہے کوئی؟ جھوٹی بخاری بھی ہے کوئی؟ یہ دھوکہ دینا ہے، انہیں پتہ کچھ نہیں. حدیث کو سمجھائے فقہاء نے، قرآن کو سمجھائے فقہاء نے، جن کو اللہ نے دین کی باریک سمجھ عطا فرمائی. راسخون فی العلم تھے، انہوں نے سمجھا. اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کی فقہ ان کا مسلک پوری دنیا میں عروج پر ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ ساری چیزیں حقیقت سمجھائی جاتی ہیں. اس کا یہ مقصد. اگر مقصد نہ سمجھو جو لکھا وہی کہو، مقصد نہیں. بس یہ مولوی جو مقصد نکالے نا، یہ مکھن نکالے، ہمیں نہیں چاہتا مکھن. دیکھو سیدھا صاف حدیث میں ہے کہ جو اللہ کا ذکر اتنا کرو جو تمہیں پاگل کہنے لگے. تو بولو بھائی پاگل کہلوا لوں گا نہیں 5 منٹ میں بھی ہیں. حدیث میں ہے نہیں تو ہو گیا اللہ والا. یہ ہے حدیث کا مطلب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے. یاد آیا قصہ، اسی فرقے کا ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا. تو حضرت کی خدمت میں آیا، السلام علیکم. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت آپ سے کچھ نصیحت حاصل کرنے آیا ہوں، کہ دین کی بات سمجھنے سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ اس فرقے کا آدمی ہے، یہ اس فرقے کا اہل حدیث جو کہتے ہیں فرقہ، یہ اس کا آدمی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا. دیکھو کیا کہا، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا. اتنے بڑے عالم اور یوں کہہ رہے ہیں اسے آنے والے کو میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا. فرمایا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ تیرے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.
تیرے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں گے، میں اس پر عمل کروں گا تو اللہ مجھے بخش دے گا، جنت میں جاؤں گا. تو فرمایا جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا. جنت میں اگر میں تجھے سمجھاؤں اور تو مان بھی جائے جب بھی جنت میں نہیں جانے کا. لو فائدہ کیا ہوا؟ میں تجھے سمجھاؤں اور تو مان بھی لے اور صحیح طرح سے چلنے بھی لگے، جب بھی تیرے کوئی فائدہ نہیں، جنت میں پھر بھی نہیں ملنے. کہنے لگا جی وہ کچھ چونک کے کہنے لگا ایسے کیا بات کیوں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن شریف میں ہے، پڑھ لو. کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. ہے نا؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. تو میری نصیحت سے تجھے کیا فائدہ ہوا؟ بھائی یہاں بھی تو اندھا ہی ہے اور وہاں بھی اندھا ہی رہے گا، تو سمجھانے سے کیا فائدہ مغز مارنے سے؟ اس لیے میں تیرے سے بات کرنا نہیں چاہتا. تو وہ کہنا جی نہیں اس کا مطلب یہ ہے. مطلب نہیں، تعویل نہ گھڑو. مطلب جو قرآن میں ہے وہ کہو، سیدھی بات. جو یہاں اندھا وہاں بھی اندھا. تو اس نے سوچنا تھا، پکڑا گیا. آخر وہی آنا پڑا، وہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر کھڑا ہونا پڑا. اور انہوں نے کہا حضرت میں مان گیا کہ میں غلطی پر تھا، آج سمجھ میں آئی کہ حقیقت تک سمجھنا اہل حق کا ہی کام ہے. حقیقت تک پہنچنا اہل حق کا کام ہے. اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا یہ بتاؤ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کس کا نام ہے؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ طریقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اور معرفت کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھا کہ جب بزرگ چلتے ہیں، جو چلتا ہے وہ تو پہنچے گا، جو چلتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں. آئے یہاں سنے بڑا مزہ آیا، کان جھاڑے گھر پہنچ گئے، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی. ایک نے بھی آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا اپنے ان کے ہم یوں چل رہے ہیں، ہم یہاں پہنچ چکے، اب ہمیں راستہ بتاؤ ہم کیا کریں. اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں بیٹھنے والا ایک بھی چال نہیں چل رہا ہے. اگر چلتا تو منزل آتی نہ آتی. جو بڑھانے جائے گا لسانا آئے گا نہیں آئے گا بیچ میں، یہ اوپر کو اڑ کے پہنچ جائے گا. پوچھنے کا کام ہے. جب پوچھتا نہیں تو معلوم ہو گیا کہ اسے ضرورت ہی چل ہی نہیں رہا. ورنہ ہر قدم پر ہم یوں چاہا کرتے تھے جلال آباد جب جاتے تھے تاکہ کچھ تو ہم پوچھ رہے ہیں، کچھ ہماری غلطیاں حرکت ہوں اس قسم کی، حضرت ہماری اصلاح کریں، ہمیں ٹوکیں تاکہ ہماری اصلاح ہو. ہم یہ چاہا کرتے تھے. ایک دفعہ میں گیا تو ایک آدمی سامنے بیٹھا، حضرت یوں آنکھیں بند کیے، اسے کچھ سمجھا رہے تھے. تو میں نے دیکھا دو آدمی بات کر رہے ہیں، سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو یاد رہا، سلام نہیں کیا میں نے، لیکن کچھ فاصلے سے میں پیچھے برآمدے میں بیٹھ گیا. تو حضرت کی نے جو آنکھیں کھولی میری طرف دیکھا، کہا اچھا آپ کب آئے؟ میں نے جب مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دو ہی ہیں. تو یہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں نصیحت ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی. جب ہم دو بیٹھے ہیں تو تم نے چپکے سے آ کر کے کیوں بیٹھے؟ سلام کرتے تو اسے پتہ چل جاتا یا الگ رہتے. تو خاص بات ہو رہی ہوگی، پیچھے رہو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ تو سلام تو اس لیے نہیں، ایک مسئلہ تو یاد رہ گیا، دوسرا یاد نہیں رہا. تو شیخ نے ٹوکا، نصیحت کی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ والے ہماری غلطیوں کو پر روک ٹوک نہ کریں تو ہماری سدھار کیسے ہو، اصلاح کیسے ہو. اور اگر غلطی سامنے نہیں آئی، ایک صاحب ہیں بلوچ پورے کے، ابھی زندہ ہیں، وہ سرکاری ملازم رہے. وہ بتا رہے تھے کہ میں جلال آباد خانقاہ میں ٹھہرا ہوا تھا حضرت جی کے یہاں. تو ایک دن میں صبح کو گیا اور یہ دعا کر کے گیا کہ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اور یاسین شریف پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لیا اور جا کے مجلس میں بیٹھ گیا. تو حضرت کی مجلس چلتی رہی. آخر میں فرمایا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے جب اپنے عیبوں پر پردے ڈال ڈال کر خود ہی آتے ہیں اور اپنے عیبوں کو پالتے ہیں. کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے جب اپنے عیبوں پر لوگ خود ہی پردے ڈال ڈال کر آتے ہیں. میں نے کہا یہ تجھے کہا جا رہا. میں نے لگایا پردہ یاسین شریف پڑھ کے، اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے حضرت جی کو.
اگلے دن جب میں گیا تو میں نے نہیں پڑھا اور یوں کہا یا اللہ آج میرے سارے عیب حضرت کے سامنے کر. اب جا کر بیٹھا تو یوں کہ ملازمت سے لے کر اس وقت تک، جوانی سے لے کر اس وقت تک کہ میں تو یوں سمجھوں کہ ساری مجلس میرے ہی متعلق ہوئی. یہ فرماتے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج حقیقت کھل کر سامنے تو آئی میرے، مجھے راستہ تو ملے گا. جو بہک رہا ہو اس کو راستہ بتاؤ تو قدر کرے گا اگر قدر والا ہے، اور اگر راستہ نہ بتاؤ، اگر راستہ اسے بتاؤ تو وہ برا مانے گا جس کو قدر نہیں. مجھے یوں کہہ دیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی بات اور اہل حق کی بات کہ وہ حقیقت تک پہنچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یوں کہہ رہا تھا ہم چلنا نہیں چاہتے، چلتے نہیں. جو چلتے نہیں تو منزل بھی نہیں. سوال تو اسے پیدا ہوں گا جو عمل کرے گا. تو بھائی جو دوا کرے گا پرہیز کے ساتھ، فکر تو اسے پیدا ہوگی. اجی بینگن بھی گھر والے کہہ رہے تھے، میں نے تو کھائی نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. بینگن بھی کھا لیا کروں، نہیں. مسری کی دال بھی کھا لوں، نہیں. وہ کیوں پوچھے گا؟ اسے علاج کی فکر ہے. اسے فکر ہی نہیں، یہ تو بے فکرہ پھر رہا. ہم تو پڑے پکے جنتی ہیں، ہمارا کیا؟ بولو غلطی ہے کہ نہیں؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا شریعت ہے جیسے کشتی، ناؤ، یا آج کل کی کہہ لو پنڈوبی ہے نا، بھاگی بھاگی پھر رہی ہوگا. جب مالک چاہے گا تو پانی میں ڈبکی مارے گی نیچے. تو کشتی اور ناؤ اور پنڈوبی کی مثال ہے شریعت کی کہ بغیر اس شریعت کے آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نہ نماز پڑھوں، نہ قرآن پڑھوں، نہ روزہ رکھوں اور اللہ اللہ میں غرق رہوں، رات دن اللہ اللہ کرتا رہوں، جب تک ہوش حواس رہیں گے ایک نماز بھی چھوڑنا حرام ہے. ایک نماز چھوڑنا بھی حرام ہے. ایک لقمہ حرام کا کھانا بھی حرام ہے جب تک ہوش صحیح ہے. ہاں ہوش نہ رہے تو پھر بات ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی سچے طریقے سے کی اور پھر وہ ہوش میں نہیں رہے، بے ہوش ہو گئے، استغراق ہو گیا، تو اللہ نے ان کی اس میں بھی حفاظت فرمائی. شیخ عبدالحق جو ابھی میں نے شجرہ پڑھا تھا، اس میں ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ. یوں فرمایا کہ ایک دفعہ ان پر حال طاری ہو گیا اور ایسا استغراق ہوا، یعنی غرق ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں رہا کہیں کا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا اب نماز کو مسجد میں جانا ہے. خادم مزاج پہچانتا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا حق اللہ. دیکھا حق اللہ، کھڑے ہو گئے، حق حق حق. اب آگے یوں کہتا جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے حضرت جا رہے ہیں. مسجد میں پہنچ گئے، صف میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کے پھر بیٹھے ہیں. پھر اس نے کہا حق حق حق، اور پھر کھڑے ہو گئے. پھر اس طرح لے جاتا تھا، اس طرح لاتا تھا. 12 سال تک نماز پڑھی جامع مسجد میں اسی طرح. کتنے؟ 12 سال. 12 سال کے بعد وہ حال بدلا. وہ نشہ جو دماغ پہ لپٹ گیا تھا وہ اترا. جب اترا تو آپ فرما رہے مسجد کدھر ہے؟ مسجد کدھر ہے؟ اب روزانہ تو جاؤ 5 وقت نماز پڑھنے کے، پوچھیں مسجد کدھر ہے. 12 سال گزر گئے ہے نا. دیکھو نماز نہیں چھوٹی اور اللہ نے چھوٹنے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹنے نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے وہ پابند تھے جماعت کی نماز. یہ بہت سے لوگ کہیں نا، جو کہیں وہ بعض بزرگ کنویں میں الٹے لٹکے رہے 12 سال تک. پاگل کہیں گے، بزرگوں نے کیا گناہ کر دیا انہیں الٹا لٹکا دے کنویں میں. یہ جھوٹے الزامات ہیں بزرگوں پر. 12 سال تک اگر کنویں میں الٹے لٹکے تو نماز کہاں گئی؟ روزے کہاں گئے 12 سال کے؟ تو جب نماز روزہ نہیں تو ولی کہاں رہا؟ کیسا رہا؟ کچھ بھی. وہ تو پرانے زمانے کا قصہ ہے. اس زمانے کا ہم نے دیکھا حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جب تک ہوش رہے تقوی کا عالم، جب تک ہوش حواس رہے تقوی کا عالم، ہر چیز میں شریعت اور مسائل کی بڑی نگرانی اپنی بھی دوسروں کی. اور آخر میں جب استغراق کی کیفیت ہو گئی
تو ان کو کچھ پتہ نہیں، بس زبان پر ایک نام ہے اللہ اللہ. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے حکومت میں، کیا کھانا ہے کوئی پتہ نہیں، کیا پینا ہے کوئی پتہ نہیں. وہ خادم کہہ رہے تھے 3 سال، ناظم صاحب کہہ رہے تھے 3 سال ہو گئے حضرت نے چبا کے کھانے کی کوئی چیز نہیں کھائی. 3 سال سے کوئی چیز چبانے کی نہیں کھائی. چائے پی لی، دودھ پی لیا یا حلوہ سا کچھ دے دیا تو اسے اپنا لے لیا. وہ بھی کسی کا نہیں، نہ وہاں کا بنا ہوا. ایک ان کا کوئی مرید تھا، وہ پستے کا حلوہ کہیں کا بنا کے لایا کرتا تھا، اس کا تو تھوڑا سا کھایا کرتے تھے، ورنہ کسی کا نہیں. ختم. نماز کے وقت ان کو بیدار کیا جاتا، مصلی بچھا دیا جاتا، جماعت شروع ہوتی تو وہاں اٹھ کر وہاں مصلی پر آ جاتے، اور جب مصلی پر آتے تحیات میں بیٹھے تو سلام پھیر دیا تو سب نے دیکھ لیا کہ اب غرق ہو چکے ہیں، ان کو یہاں کی سدھ بدھ ہے ہی نہیں. اور جب سدھ بدھ کسی کو جسمانی نہ رہے، اس پہ نماز معاف ہے شریعت سے اور روزہ بھی معاف ہے شریعت سے. تو جو اللہ کی تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جائے اور اس کو ہوش نہ رہے تو اس پہ بھی نماز معاف. شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہوش والوں پہ تو ہے، بے ہوش پہ بھی ہے، پاگل پہ بھی ہے. تو وہ تو پاگل ہو گئے، اور پاگل کہیں میں ہوئے اللہ کی محبت میں، تو کچھ نہیں. پھر اس کے بعد کسی نے کہا ہی نہیں. کبھی مسجد چلے جاتے، کبھی جماعت میں مل جاتے، کبھی اپنا نماز میں بیٹھے اور اپنا اسی طرح جو ان کا معمول تھا کرنے کا ذکر شروع کر دیا. انہیں پتہ ہی نہیں. لیکن ہم نے دیکھا ایک بچے کو ایک لے گیا، سلام کیا، مسافہ کیا، بچے کو کھڑا ہاتھ رکھو تو سر پہ، اس کے سر پہ ہاتھ کیا رکھ رہے، ہاتھ رکھتے رکھتے اس کے پائچے جو پینٹ سی پہن رہا تھا وہ بچہ اس کے نیچے جا رہی تھی ریڈیو میں، تو اسے یوں موڑ رہے اوپر کو. بجلی ڈھکنا حرام ہے نا، تو بار بار اس کے پائچوں کو اوپر کو موڑ رہے ہیں. تو غرق، مگر شریعت کا دھیان. کشتی میں تو شریعت کی ہیں، کشتی میں تو شریعت کی ہیں. اللہ. وہ خادم کہنے لگے، ایک کہنے لگا ایسے کہا بالکل حضرت کو پتہ ہی نہیں رہا اپنا میں کہاں ہوں. تو خادم نے کہا ایک دن حضرت غسل پیشاب خانے میں سے فارغ ہو کر وضو کر کے نکلے باہر، اور باہر نکل کر آئینہ کے سامنے آئے تولیے سے موسا. تو آئینہ میں جو نظر پڑ گئی تو جو دیکھ کر کے ان کی طرف کو غور سے اور یوں کہا السلام علیکم السلام علیکم. میں آگے ہٹ کے میرے سے کہنے دیکھو کتنے نیک آدمی ہیں، دیکھو وہاں یہاں موجود. میں دیکھا وہاں کوئی بھی نیک نہ بد، وہاں تو میں ہی ہوں، ہے نا. تو سدھ بدھ نہیں رہی، کچھ نہیں رہی. لیکن ادب کہ اگر نیک صورت ہے تو ادب مزاج میں تھا نا، وہ اس غرق حالت میں بھی آیا سامنے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں کیا تھی بات؟ شریعت. ماشاء اللہ. شریعت تو ہے کیا؟ ناؤ، پنڈبکی جیسے ہو، اس میں بیٹھ لو. سواری ہے، ناؤ ہو، کشتی ہو، جہاز ہو، کچھ بھی ہو، پنڈبکی اس میں بیٹھ لو. یہ تو ہوگی شریعت. اس کے بغیر تو دریا میں غوطہ لگ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. اور تلاش کس کی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تلاش کس کی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی. تو شریعت پر کھڑے ہو جاؤ اور گاڑی کو چلاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جس طرح قانون دیا رسول نے اس طرح اس ناؤ کو چلاؤ. اپنی مرضی سے ناؤ چلاؤ گے، مریں گے نہیں مریں گے، ہے نا. گاڑی اپنی مرضی سے چلاؤ گے، کمپنی والوں کے قانون کے مطابق چلاؤ. تو یہ دریا ہے جس میں چلتی ہے، یہ ہے طریقت. یہ کیا ہے؟ طریقت جسے کہتے ہیں طریقت. کشتی دریا میں چلے گی، ہے نا. تو شریعت پر چلنا ہے طریقت کے راستے سے، اور پھر پہنچنا ہے کہاں؟ حقیقت تک. حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کہاں ملے گا؟ وہ اللہ کہاں؟ مکے میں ملے گا، مدینے میں ملے گا، کہاں ملے گا وہ اللہ؟ گھومتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو طریقت پر طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کسی نے پیچھے سے مار دیا، دیکھا بھی نہیں مڑ کے. کیوں؟
میں اپنے محبوب کی تلاش میں جا رہا ہوں، اس کے چکر میں کیوں پڑھوں؟ آ رہی سمجھ میں اس کے چکر میں کیوں پڑھوں؟ اور بیوی کچھ کا کچھ کہنے لگی، میں اس کے جواب دینے میں اس کے چکر میں پڑھوں، میری منزل کھوٹی ہو جائے۔ میں تو اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں، میں تو اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں۔ محبوب کیا ہے؟ اسے گوہر ہیرا چاہیے، اسے ہیرا چاہیے، اس لیے سمندر میں جا کے نیچے اس نے صدف جسے کہتے ہیں، جسے موتی ہوتے ہیں، جس میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، وہ تلاش کیا، وہاں سے مل گئی ایک ڈبیا سی ہوتی ہے، وہ صدف جنہوں نے دیکھا ہوگا، ہمیں تو دیکھا نہیں، تو وہ صدف ہوتی ہے جو ڈبیا سی ہوتی ہے بند، اب اسے پھوڑو، اس کے اندر سے موتی ہیرا جس قسم کا وہ ہوگا ڈھانچہ، اسی قسم کا اس میں سے ہیرا موتی نکلے گا۔ تو اس میں سے وہ پھوڑ کر نکالا تو موتی 9 کروڑ کا لال نکل آیا، 9 کروڑ کا لال، اس کی قیمت اس صدف کے اندر سے، اس گٹھلی کے اندر سے نکل آیا۔ تو مقصد اس کا ہیرا حاصل کرنا تھا، تو وہ کب ملے گا؟ جب صدف ملے گا، اور صدف کب ملے گا؟ جب پانی میں چل کر اندر غوطہ لگاؤ دریا میں، اور دریا میں جب جاؤ گے چلو گے جب کوئی سواری ہو۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ تو سواری کون سی ہے؟ شریعت۔ سواری کیا ہے؟ شریعت۔ راستہ کون سا ہے؟ دریا، طریقت۔ پہنچنا کہاں ہے؟ صدف۔ صدف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر منزل پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہوا پر جو کوئی اڑتا ہو رات دن، ہوا پر جو کوئی اڑتا ہو رات دن، اور ترک سنت جو ہو اس کو تو شیطان گن۔ جو حضور کے طریقے کے خلاف ہو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ آئی کیا آئی؟ کہ ہم ہماری سواری شریعت کی ہے نہیں پوری، اس لیے کہتے ہیں اب مرید بعد میں ہونا، پہلے لائن صحیح کرو۔ لائن صحیح کیا کرو؟ جب سے تم بالغ ہوئے ہو 15 سال کی عمر سے، کوئی نماز ذمہ نہ ہو، آؤ شریعت پر، بیٹھو گاڑی پہ، اس کے کاغذات صحیح کراؤ، ٹکٹ لو، کوئی نماز ذمہ نہ ہو، کوئی روزہ ذمہ نہ ہو، کسی کا حق ذمہ نہ ہو، ہے نا، کسی کو مار پیٹ رکھا ہو، نہ حق ستا رکھا ہو، اس کو معافی مانگو، ادا کرو، معافی معاملہ صاحب